واجد صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں ہم نے 1.2 کی جو ٹرانچ لینی ہے، اس کے بعد ایک اور پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو اس میں بھی مشکلات پیش آئیں گی؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے کیسے کرے گی، یہ بھی کریڈیٹرز کی ایک اس وقت ایک کنسرن ہے، وہ کون سے مشکل فیصلے ہیں جو آنے والی کولیشن گورنمنٹ کو فوراً کرنے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیے، یہ جو آپ نے ذکر کیا، اس وقت جو ہمارا آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی فیسلٹی ہے، اس کا سیکنڈ اور آخری ریویو دسمبر کے پرفارمنس تک وہ اب ہونا چاہیے، ان قریب مارچ کے مہینے میں جی۔ اور نئی حکومت کا یہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ جو ریویو ہے وہ کامیابی سے مکمل کر پائیں، اور اس کے نتیجے میں جو آخری انسٹالمنٹ ہے 1.2 ارب ڈالرز کا، وہ مل جائے، جس سے ریزروز میں واضح طور پر کچھ اضافہ ضرور ہوگا۔ مگر اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا وہ ریویو کامیابی سے مکمل ہوگا؟ دو تین بڑے ایشوز ہیں۔ ایک ایشو تو آلویز سرکولر ڈیٹ، ٹیرف انکریزز، پھر دوسرا ایشو ہے آپ کے پرائیویٹائزیشن وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ایشوز ابھی بھی ہیں۔ تو لہٰذا بس ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ جو سیکنڈ اور فائنل ریویو ہے سٹینڈ بائی فیسلٹی کا، وہ کسی طرح سے مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد ہماری جو آنے والی حکومت ہے، ان کو یقیناً اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہمیں ایک لمبے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا شاید۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی چھتری کے بغیر باہر کے کریڈیٹرز پاکستان کو بالکل اب پیسے دینے کے اس میں نہیں ہے، فریم میں نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سال تو یہ واضح ہو چکا کہ پرائیویٹ کریڈیٹرز جو ہیں انٹرنیشنل، یعنی کہ انٹرنیشنل کمرشل بینکس اور بانڈ جو خریدتے ہیں، وہ دونوں پاکستان کے لیے مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا تو ملٹی لیٹرلز اور بائی لیٹرلز بھی پیسہ روک دیں گے۔ ہم مجبوراً ہمیں جانا ہے، اور 3 سال کم از کم پروگرام میں جانا ہوگا، اور سخت سے سخت اقدامات لینے ہوں گے تاکہ پاکستان کی فائنینشیل سالونسی جو ہے اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ پھر سے اسٹیبلش ہو جائے۔